اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 سے لے کر 141 تک کو سٹڈی کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ عز وجل۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے دنیا سے رخصت ہوتے وقت کہا کہ میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا تو وہ اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اچھا، میں اس پر آپ کو ابن ماجہ کی ایک روایت سناتی ہوں 241 کہ انسان اپنے مرنے کے بعد جو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے ان میں سب سے بہترین جو چیزیں وہ 3 ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ بہترین چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، باقی سب جو ہوتا ہے وہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ ان میں کیا ہیں وہ بہترین چیزیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے، یہ جو ہے یہ اس کی پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز اس کی کیا ہے؟ صدقات تجری، ایسا صدقہ جس سے اس کو ثواب پہنچتا رہے، یعنی اس کو اپنے مرنے کے بعد جو ہے وہ اس نے کوئی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیریٹی کی ہو جس کا اس کو ثواب ملتا ہے، لائک کوئی کنواں کھدوا دیا ہو پانی کا، کسی کو کوئی کسی کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا ہو کہ جس کا جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ثواب ملتا رہے، کوئی مسجد کی تعمیر میں اس نے کوئی پارٹیسپیٹ کیا ہو، کوئی بھی اس طرح کا کام جو صدقہ جاریہ ہو۔ اور تیسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ ہے علم، یعنی ایسا علم جس سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے، یعنی کہ کچھ ایسے لوگوں کو وہ علم دے آئے یا کچھ ایسی چیزیں وہ پیچھے چھوڑ آئے جس سے پچھلے جو لوگ ہیں، جو پیچھے کے جو لوگ تھے وہ اس سے وہ علم حاصل کرتے رہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہیں، جو اپنی نا جب مرنے کے بعد وہ چھوڑتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں، میرے بچوں مجھے بتاؤ کیا تم میرے مرنے کے بعد کس کی بندگی کرو گے، مجھے بتاؤ ذرا۔ اب بچوں نے کیا جواب دیا ہے سنیں گے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ اب بیٹوں نے کیا جواب دیا ہے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اسی خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ یعنی بیٹوں نے جواب دے دیا کہ جو آپ کا خدا ہے، جو ہمارے دادا کا خدا ہے، جو ہمارے والد کا جو خدا ہے، اور جو اسماعیل کا خدا ہے، ہمارے چچا کا جو خدا ہے، ہم اسی کو مانیں گے اور اسی کے مسلم رہیں گے، اسی کے مطیع فرمان رہیں گے۔ اچھا، یہ آیات جو نازل ہوئی تھی تو وہ یہ تھا اصل میں کہ یہودی جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جو یہودی ہوئے ہیں تو وہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح مشرکین عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی نسل سے بتاتے تھے، اور ان کے عقائد تو سب کے سامنے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس طرح کے ان کے شرکی عقائد تھے، ظاہر سی بات ہے، اور اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے جو تھے نا وہ منسلک کرتے تھے۔ تو اس پر انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، نہ تو ابراہیم نے ایسی کوئی بات کی ہے، نہ تو یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات کی ہے مرنے کے وقت کہ تم لوگ یہودی بن جاؤ یا مشرک بن جاؤ۔ وہ تو اپنے بیٹوں کو مرنے کے وقت بھی اسی بات کی وصیت کر رہے تھے کہ میرے بچوں تم بتاؤ۔ اچھا دیکھیے، اس سے یہ بھی چیز کتنی کلیئر ہو رہی ہے کہ مرنے کے وقت اب یہ بھی آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ پرائورٹائز کی جا رہی ہے کہ ان کا ایمان، وہ کس عقیدے پر رہیں گے۔ تو یہ چیزیں بڑی دیکھنے کی ہیں کہ ہم بچوں کے لیے کیا چیز جو ہے وہ پرائورٹائز کر رہے ہیں، دنیا کو پرائورٹائز کر رہے ہیں یا آخرت کو پرائورٹائز کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو تلمود میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت درج ہے وہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتی ہوں تاکہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا نا یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ تلمود میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے تو اس کے الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں۔ اب جواب میں ان کے لڑکوں نے کیا کہا یہ بھی سنیے گا۔ جو کچھ آپ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے
دائیں یا بائیں نہ مڑو گے. اب یہ غور سے سنیے گا, اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارا ساتھ رہے گا, یعنی خدا تمہارا ساتھ ضرور دے گا. دائیں یا بائیں نہ مڑو گے, یعنی جو راستہ میں نے بتایا اس کو ذرا سا بھی ادھر ادھر نہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام وصیت کرے, اور ان کی اپنی بک تلمود کے اندر, یہ تلمود کے الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں. تو اب ان کے پاس یہ کلیم تو نہیں ہے نا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہودی بن جاؤ. اب یہ یہودیوں کی بک ہے تلمود, ان کی جو ان کی بکس میں سے میں نے جو ہے نا وہ اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, پی سنا رہی ہوں. تو یہ ان کی اپنی بکس کے یہ ورڈز ہیں, اور پھر بھی اگر ان کا یہ کلیم ہے تو یہ ظاہر سی بات ہے وہی زدم سے تھا کہ اپنی کتابوں کو خود ہی نہیں ماننا. آگے بڑھتے ہیں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے, اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. اچھا جی, اتنی زبردست آیت ہے نا یہ. اچھا دیکھیں, اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, ان کا جو یعنی کہ یہ جو سارے جلیل القدر پیغمبر تھے, وہ جو انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر گئے, وہ جو باتیں انہوں نے بتانی تھی وہ بتا گئے. اب تم پیچھے جو تم لوگ کام کر رہے ہو اور اپنے آپ کو ان سے منسلک کر رہے ہو, تو تمہارا جو ہے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان سے وہی ملے گا کہ جو ان کے طریقے پر ہوگا, نہ کہ ان کی نسل سے ہو. کیونکہ جو علم ہے اس کی تو کوئی وراثت نہیں ہوتی نا, علم تو ان کی وراثت اسی کو پہنچتی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام سے وہی لوگ قریب ہیں, وہی ان کی اولاد کہلائیں گے, وہی ان کی آل کہلائیں گے جن کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوگا. تو یہ چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے. اچھا, اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں, مسند احمد کی روایت ہے 8711. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گروہ قریش کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے گروہ قریش, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اسی طرح اے گروہ بنو کعب, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا اے بنو عبد مناف, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور اسی طرح اے گروہ بنو ہاشم, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. یعنی کہ میں رشتہ داری کے تھرو تم لوگ کو نہیں بچا سکتا کہ قیامت کے دن یہ ہو کہ یہ اس نسل سے تھے یا اس قبیلے سے تھے, تو میرا یہ کوئی وہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے, اس کا میں آپ کو چھوٹا سا پیس سناتی ہوں, 2753 حدیث نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری پھپھی صفیہ, میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میری بیٹی, میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے, لیکن قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. تو یہ جو چیز ہے نا, یعنی کہ ہر انسان کا عمل صرف اس تک ہے, وہ اس کا عمل کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دنیا میں تو ہم لے لیتے ہیں نا, کسی سے کوئی مال لینا ہو تو اس کی ہیلپ لے لی, کوئی کسی اور کسی جگہ ہم نے ہیلپ لے لی, کیا کہیں کوئی رشوت دے دی, کوئی سفارش کروا لی. آخرت میں ایسا کوئی حساب کتاب نہیں ہونا, اس لیے یہاں کی تیاری یہاں خود کریں, وہاں پہ کوئی کسی کے وہ کام نہیں آئے گا. الا ماشا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سفارش کا اذن جو ہے وہ بخشیں گے. ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا جائے گا, مگر وہ بھی یہ ہے کہ جو کفر پر نہ مرا ہو, جس نے کفر کی زندگی گزاری ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ تو نہیں ہوگا نا اس میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھنے کی ہیں, عمل خود کرنا ہے. ہر انسان کا عمل جو ہے وہ خود اس کا جو ہے وہ اس کو کیلکولیٹ کیا جائے گا. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اب یہ اگلی آیت جو آ رہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہودی کہتی ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو راہ راست ملے گی. ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا. اچھا جی, یہودی کہتے تھے کہ یہودی جب تک نہیں ہوگے تب تک تمہیں جنت نہیں ملے گی. عیسائیوں کا بھی یہی کلیم تھا کہ جب تک آپ عیسائی نہیں ہوگے یا ہمارے طریقے پر نہیں آؤ گے تو جنت تو آپ کی نہیں ہے, آپ تو سیدھے رستے پہ نہیں ہو. تو اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں نہ تو یہودی ٹھیک ہے نہ نصرانی ٹھیک ہے, ٹھیک وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ یکسو تھے, حنیف تھے. اچھا, اس پر میں آپ کو حدیث سناتی ہوں, صحیح بخاری کی ہے, بڑی زبردست حدیث ہے. زید بن نفیل جب شام گئے نا تو دین حنیف کی تلاش میں, یعنی صحیح سچا دین ڈھونڈنے نکلے. اچھا یہ بھی دیکھیں اس وقت لوگ دین اور حقیقت کی تلاش میں کہاں کہاں تک جو ہے نا وہ ٹریول کرتے تھے. آج ہم ایک کلک کے اوپر جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں فائنڈ آؤٹ کرتے, صرف ایک کلک کرنا ہوتا ہے موبائل پہ اور چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, ہم پھر بھی اس کی زحمت نہیں کرتے.
تو وہ شام گئے دین حنیف کی تلاش میں. وہاں پر ان کی ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی. تو ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اپنے دین کے بارے میں بتاؤ, ہو سکتا ہے میں تمہارا دین جو ہے وہ قبول کر لوں, میں یہودی ہو جاؤں. تو اس پر اس یہودی عالم نے کہا کہ تم ہمارے دین میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے. اب یہ بات غور سے سننی ہے کہ تم ہمارے دین میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے غضب کا ایک حصہ اپنے اوپر نہ لے لو. یہ اب یہودی عالم کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب تک اللہ کے غضب کا ایک حصہ اپنے اوپر نہیں لو گے تب تک تم یہودی نہیں بن سکتے. تو اس پر زید بن نفیل نے کہا کہ واہ کیا بات کر رہے ہو, اللہ کے غضب سے تو میں بچ رہا ہوں, اسی سے تو میں بھاگ رہا ہوں, الٹا اس کو اور لے لوں اپنے اوپر. تو اس پر حضرت زید نے پوچھا کہ اچھا مجھے ایسا کرو, ایسا بتاؤ کہ کوئی سچا دین بھی ہے. تو یہودی عالم کہتا ہے میں نہیں جانتا, شاید کوئی ہو تو دین حنیف ہو. تو حضرت زید نے پوچھا کہ اچھا دین حنیف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, اور وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. اب یہ اس یہودی عالم کے اپنے الفاظ ہیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا, وہ خود کہہ رہا ہے. تو اس پر وہ ایک حضرت زید جو تھے وہ ایک نصرانی عالم کے پاس آئے, ان سے بھی یہی سوال کیا. تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا, اور انہوں نے کہا کہ تم تب تک نصرانی نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اللہ کی لعنت کا ایک حصہ نہ اپنے اوپر لے لو. یعنی جب تک تم اللہ کی لعنت قبول نہیں کرو گے, اس میں سے ایک حصہ نہیں لوگے, تب تک تم عیسائیت یا نصرانیت کے اندر نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ واہ میں اللہ کی لعنت سے ہی تو بھاگ رہا ہوں, اسی سے تو بھاگ رہا ہوں, اسی اور اس کو اٹھانے کی تو ہمت بھی نہیں ہے میرے میں کہ اللہ کی لعنت اٹھا کے پھرتا رہوں. تو انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کوئی سچا دین ہے. تو اس پادری نے جو ان کا تھا بڑا, اس نے کہا کہ کوئی سچا دین اگر ہے تو وہ دین حنیف ہے. تو حضرت زید نے پوچھا اچھا دین حنیف کے بارے میں بتاؤ. انہوں نے کہا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے, اور وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے. تو حضرت زید جب وہاں شام کی سرزمین سے باہر نکلے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نہ تو یہودی ہوں نہ نصرانی ہوں, میں دین ابراہیم پر ہوں. اچھا یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بریلوی ہیں, یہ دیوبندی ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. تو یہ بات ان کو بھی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ فلاں تھے نہ فلاں, آپ صرف اور صرف مسلم تھے. قرآن میں جہاں آپ ورڈ اٹھائیں گے آپ کو مسلم کا ورڈ ملے گا, کسی فرقے کا ورڈ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف مسلم کے نام سے جو ہے وہ پکارا گیا ہے, اور ہمارا فخر بھی اسی پر ہونا چاہیے کہ ہم خود کو مسلم کہلوائیں, نہ کہ کسی فرقے نہ کسی کے خاص گروہ سے. جب تک ہم اٹیچ نہیں ہوں گے تب تک ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. اپنے آپ کو مسلم کہلوائیں, اور مسلم کہلوانے کے لیے اور مسلم بننے کے لیے آپ کو قرآن کھولنا پڑے گا, قرآن کھولنا پڑے گا, حدیث کھولنی پڑے گی, صحابہ کی جو ہے وہ سیرت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کرنا پڑے گا, صحابہ کے طور طریقے اسٹڈی کرنے پڑیں گے. تب آپ کو جا کے سمجھ آ جائے گا کہ مسلم کیا ہوتا ہے. مسلم متی فرمان ہوتا ہے, جیسے اللہ کا جو حکم ملتا ہے وہ فوراً سے قبول کرتا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں if that why when where کیا ہوتا ہے. تو یہ چیز ہمارے سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے, نہ کہ ادھر ادھر کی سنی سنائی پر. قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. مسلمانوں کہو, یعنی مسلمانوں ان سے کہو, یہ اللہ پاک جو ہے نا وہ کہلوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے, اور جو ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام, یہ جو والاسباط ہے نا, اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی, اس ہدایت پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی, ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے, اور ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں. اب اللہ جل شانہ جو ہے وہ ایمان کا جو ہے نا وہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت مل جائے گی, فلاح مل جائے گی, تم لوگوں کی کامیابی ہو جائے گی. تو اللہ جل شانہ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اے مسلمانوں ان سے کہو کہ ایمان یہ ہے کہ
انسان اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور تمام رسولوں پر بغیر کسی ڈفرینسیشن کے کہ اس پر ایمان لائیں گے اس پر نہیں لائیں گے. جیسے یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ تکذیب کرتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں. تو کسی بھی نبی کو ماننا یا کسی ایک نبی کو ماننا اور ایک کو چھوڑنا، یہ جو ہے نا یہ انسان کو جو ہے وہ ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اچھا، اس پر میں آپ کو حدیث جبرائیل سناتی ہوں. صحیح مسلم میں اس کا نمبر ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8 نمبر پہ ہے یہ حدیث. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ہم ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا سفید لباس میں اور سیاہ بال تھے اس کے، اور اس شخص کے نا مطلب اس کے حلیے سے دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شخص جو ہے وہ کوئی سفر کر کے آیا ہے. مطلب اس کے ظاہری حلیہ جو تھا نا وہ کسی مسافر والا نہیں لگ رہا تھا. تو وہ آیا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ کر بیٹھ کے، اور آپ کے ساتھ نا آپ کا جو گھٹنا تھا اس شخص کا گھٹنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ لگنے لگا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ران ہے اس پر آ کے ہاتھ رکھا اور آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں گے آپ، میرے کچھ سوال ہیں آپ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی پوچھئے. تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں گے اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی بندگی کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور فرض نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور روزے رکھے، اور صاحب استطاعت جو ہو وہ حج کرے. تو اس پر شخص نے کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو اس شخص نے پھر اگلا سوال کیا، اس نے کہا اچھا مجھے ایمان کے بارے میں کچھ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لائے. تو اس شخص نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. تو اس پر اس شخص نے فرمایا کہ اچھا مجھے ایک اور میرا سوال ہے آپ سے، وہ یہ کہ مجھے آپ احسان کے بارے میں بتائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے عبادت کرو اللہ کی کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو شخص نے کہا کہ بالکل ٹھیک آپ نے صحیح فرمایا. تو اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ بڑا تعجب میں بھی تھے کہ یہ شخص سوال بھی خود ہی پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی خود ہی کرے جا رہا ہے آنسرز کی نا، کہ سوال بھی خود ہی پوچھتا ہے اور خود ہی بتا دیتا ہے کہ ہاں آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے. اب اگلا سوال جو اس شخص نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ قیامت کب آنی ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. جو سائل ہے نہ اس سوال کا جواب جو سائل ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے، اور جو جواب دینے والا ہے اس کے پاس بھی نہیں ہے. تو پھر اس شخص نے کہا اچھا مجھے علامات قیامت کے بارے میں کچھ بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لونڈی جو ہوگی وہ مالکہ کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ جو ننگے بدن لوگ ہیں، یعنی کہ جو صحرا کے بدو جو ہیں وہ اونچی اونچی عمارتیں جو ہیں وہ تعمیر کریں گے. تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے میں وہ شخص چلا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے اور وہ تمہیں دین سکھانے آئے تھے. یعنی کہ کوسچننگ انہوں نے کی تاکہ یہ جو صحابہ ہیں یہ سارے جو ہے نا آنسرز سن لیں، ساری باتیں سن لیں. یعنی کہ سارا اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ اس طرح سے کوسچننگ کی جائے گی، اور ساری جو باتیں ہیں اسلام سے ریلیٹڈ، ایمان سے ریلیٹڈ، اور علامات قیامت سے ریلیٹڈ، تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہوں گی ان کو پتہ چل جائیں گی. تو اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو. اب اس سے کون مخاطب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب. یعنی کہ یہ جو یہودی ہیں اگر جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہو، یہ لوگ بھی اگر ایمان لے آئیں تو پھر یہ ہدایت پر ہے. تو یہ ہدایت پر ہے، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح تم لوگ کا ایمان ہے تو ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی ہدایت پر ہے. اور اگر انہوں نے اس سے منہ پھیڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ روگردانی کی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کی جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے. اچھا، اس پر میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سناتی ہوں 3169. جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت کا ٹکڑا
غالباً بکری کا گوشت، تو وہ ہدیے کے طور پر پیش کیا، اور اس میں زہر تھا، زہر آلود گوشت جو تھا نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اتنے میں یہودی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ظاہر سی بات ہے پتہ چل گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا کہ اس گوشت کو زہر آلود کیوں کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ گوشت آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے پھر اپنے نبی کو بچا لیا، اور اللہ جل شانہ نے ہمیشہ انہیں بچایا اور ہمیشہ ان پر غالب کیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک اپنے نبی کو جو ہے وہ مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ صبغۃ اللہ، اب بڑی امپورٹنٹ آیت آئی ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ صبغۃ اللہ، اچھا یہ جو ورڈ ہے نا صبغہ، اس کا مراد ہے رنگ، اور یہ رنگ جو ہے نا، یہ باہر کا رنگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم نے ایک بلڈنگ کو رنگ کیا ہے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں بھائی اس بلڈنگ کا رنگ بڑا خوبصورت ہے، اس کا کلر بڑا پیارا ہے۔ جیسے ہم خواتین نے کوئی اچھا ڈریس پہنا ہو، کلرفل سا ڈریس پہنا تو ہم کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج بڑے کلرفل سے لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو رنگ ہے یہ باہر کا رنگ ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، ادھر ادھر کے رنگوں میں نہ جاؤ، کیونکہ اکثر نا خواتین کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کریں، اب وہ نماز پڑھتی ہوں گی، روزہ رکھتی ہوں گی، سب احکامات پہ عمل کر رہی ہیں، لیکن جب پردے کا کہا جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں دیکھیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دلوں میں پردہ ہونا چاہیے۔ تو ایسی سب خواتین سے میں یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں ہمارے دل جو ہیں وہ امہات المومنین سے زیادہ پاک نہیں ہیں اور زیادہ پردے دار نہیں ہیں۔ اگر انہیں پردے کا حکم دیا گیا تو ہم پھر کس باغ کی مولی ہیں؟ میں اور آپ، ہم جیسے لوگ کس باغ کی مولی ہیں؟ تو جو مسلمان ہے اس کے ظاہر سے بھی پتہ چل رہا ہو کہ وہ ایک مسلم گھرانے سے ہے، اس کی آئیڈینٹی شو، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو وہ شو کرتا ہو، وہ اس پر اس کو شرمندگی نہ ہو۔ اکثر باہر کنٹریز میں جہاں پہ اسلامک فوبیا ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو لے کے بڑا گھبراتے ہیں کہ وہ، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے نا وہ ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلم جو ہے نا وہ شو کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ان چیزوں سے مت ڈرو، اور تمہیں اس چیز پر فخر ہونا چاہیے کہ تم ایک اللہ والے ہو، تم ایک مسلمان ہو، تم قرآن پر عمل کرنے والے ہو، تم اللہ کو ماننے والے ہو، اور دین جو ہے وہ اندر بھی ہو، دل میں بھی ہو اور باہر بھی ہو۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہو، آپ کو دیکھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کہاں کا ہے، یہ آیا کس مذہب کا بندہ ہے، تو کیا سمجھ آ رہا ہے اس کا؟ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین آپ کے اندر بھی ہو اور آپ کے باہر بھی ہو، آپ کا ظاہری حلیہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں والا ہو، آپ کے ظاہری حلیہ میں بھی اسلام نظر آئے، ظاہر اور باطن دونوں ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر صرف آپ نے ظاہری حلیہ لے لیا ہے، اندر آپ کا جو ہے وہ اسلام سے خالی ہے، تو یہ بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہوگی ہر چیز۔ تو ظاہر اور باطن دونوں میں، یعنی اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس آیت کا کل مطلب یہ ہے کہ اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ یہودی جو تھے ان کے ہاں یہ رسم تھی بپتسمہ، جیسے بیپٹزم کسے کہا جاتا ہے، عیسائیت میں بھی ہے غالباً، کہ وہ اپنے مذہب میں جب بھی کسی شخص کو لاتے تو اس کو پہلے غسل دیتے تھے۔ ان کے نزدیک ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو غسل دیا ہے تو اس کی پرانی جو گندگی، غلاظت اور اس کے جو گناہ تھے وہ سارے دھل گئے ہیں، اب یہ ہمارے مذہب میں آیا اور اب یہ پاک صاف ہو گئے۔ یہی کچھ عیسائیت میں ہوتا اور اسی طرح اور مذاہب میں بھی ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، رنگ تو اللہ کا ہے، رنگنا ہے خود کو تو اللہ کے رنگ میں رنگو۔ اور اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ ہمیں ان میں سے کرے۔ تو خود کو ہم نے اب آج سے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ظاہری حلیے سے بھی ایسا لگے، ظاہری حلیے سے بھی ہمارا پتہ چل رہا ہو کہ ہم کوئی اسلام کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ بے شک عمل کر رہے ہیں، دل سے عمل کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں اور ظاہر نظر نہیں آ رہا، تو وہ نہیں ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ظاہر اگر آپ کے دل میں اگر اچھائی ہے تو آپ کے باہر بھی نظر آنی چاہیے، تبھی تو اور لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف آئیں گے۔ آپ اگر کسی کو دعوت دے رہے ہیں، دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ کا اپنا عمل نہیں ہے، کیونکہ باہر والے کو تو آپ کا دل تو نہیں نظر آ رہا نا کہ اس کے اندر دل میں کیا چھپا ہوا ہے، وہ تو آپ کا ظاہر ہی دیکھے گا۔ تو ظاہر سے آپ ایسے نظر ہی نہیں آ رہے کہ نہ آپ کا اسلام کا جو ہے وہ لبادہ ہے، نہ آپ کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں والی کوئی آئیڈینٹی ہے، تو وہ آپ کی بات کہاں سے سنے گا؟ تو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کا اندر اور باہر دونوں جو ہے وہ اسلام کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔
قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مسلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یعنی کہ یہود سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا لڑائی اسی بات پر ہے کہ مطلب یہ قرآن جو آیا ہے اس میں یہ احکامات آ گئے ہیں اور ہمارا آخری نبی آ گیا ہے، تو یہ تو سب اللہ نے بھیجے ہیں، اسی اللہ نے جس پر تمہارا بھی ایمان ہے، اللہ کو تو تم لوگ بھی مانتے ہو، تو کیا اس بات پہ تمہارا جھگڑا ہے؟ اس ہی رب نے جس نے تورات بھیجی تھی اب وہی رب قرآن بھیج رہا ہے، وہی رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج رہا ہے جس نے موسیٰ کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اور تو کوئی رب نہیں آیا نا، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ وہی ہے، اس کی اب یہ بات ہے اس کو ماننا ہے، تو یہ تو نہیں کہ تم نے اپنی مرضی کا دین ہے، اپنی مرضی کی باتیں لینی ہے، اپنی مرضی کا جو ہے وہ احکامات کو فالو کرنا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، اس بات کی تو کوئی توقع نہیں ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہدی او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ یا پھر کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس گواہی کو چھپائے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان حرکات سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ یعقوب نے یہ کہا تھا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ؟ وہ تو مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اور میں نے آپ کو تلمود کا جو ہے وہ پیس سنایا پورا، کہ جس میں وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں ذرا بھی اللہ کا جو دین ہے اسے دائیں یا بائیں نہ مڑنا، اگر تم لوگ سیدھے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اللہ کے نبی تو اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، تو تم لوگوں کے پاس کیا جواز ہے جو یہ کہتے ہو کہ یہودی ہونے کا انہوں نے حکم دیا، یا نصرانی ہونے کا حکم دیا، یا مشرک ہونے کا حکم دیا، یا خود ساختہ باتیں کرتے ہو، یا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے زیادہ پتہ ہے؟ کیونکہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، اب ان کا اس وقت کا تو کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں تھا نا، صرف اللہ ہی گواہ ہے اس وقت کا، کیونکہ ان کے بیٹے جو تھے وہ بھی اب فوت ہو چکے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے ہیں، تو یہ ان کے اوپر ایک بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یعقوب نے یہ بات نہیں کی۔ اچھا، اس میں جو یہ آیا ہے نا قل انتم اعلم ام اللہ، کہ جب بھی یہ جو ہے نا بڑی پیاری دلیل دی گئی ہے، جب بھی کوئی آپ سے کوئی ایسا کوسچن کرے نا دین سے ریلیٹڈ بھی، اور آپ کو آگے سے وہ کہیں کہ کوسچن کیا کرے بلکہ کوئی ایسی باتیں کریں کہ بھئی ہمیں اس دین کے اس حکم کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا وہ ہے، کیا اصل ہے، کیا بیس ہے، تو آگے سے بس سمپل سا یہ آنسر کریں، قل انتم اعلم ام اللہ، کہو تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ تو یہ جو ہے نا بہت اچھا جواب ہے اگلوں کے لیے لمبی ڈسکشنز کے اندر جانے سے، کہ اکثر خواتین پوچھتی ہیں بھئی 4 شادیاں کیوں جائز ہیں؟ اچھا جی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کیوں ہے؟ یا اسی طرح مرد بھی بہت سی باتوں میں ایسے ہی وہ باتیں کرتے ہیں، مطلب بہت سی چیزیں ہیں جن میں دین کے اندر وہ آرگومنٹس کیے جاتے ہیں، تو کہا جائے بس آگے سے ان کا یہی آنسر ہے، قل انتم اعلم ام اللہ، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا اور تمہیں پتا ہے، تو میرے خیال ہے یہ جو ہے نا یہ چیز کافی اچھی کلک کرے گی اگلے کو۔ اور جو کوئی جس کے پاس اللہ کی ایک گواہی ہو، شہادت، اور وہ اس کو چھپائے، تو وہ شہادت تو تھی ان کے پاس جو میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ میں غافل نہیں ہوں ان کی حرکات سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا یہ اتنا زبردست ہے نا انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اللہ غافل نہیں ہے جو انسان جو کچھ کر رہا ہے۔ ہر وقت انسان اگر اپنے سامنے اس آیت کو رکھے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو انسان کو سیدھا کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ سب کچھ انسان کا جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے جب انسان بار بار اپنے ذہن میں یہ رکھے کہ اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں، اللہ میری ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ کیا کہ میرا ہر عمل جو ہے وہ نوٹس ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ دے اس سے پہلے کہ وقت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ یہ آیت دوبارہ آئی ہے اور یہیں پہ پہلے پارے کا جو ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت پہ اینڈ ہو رہا ہے۔
پھر وہی بات جو ہے وہ انڈورس کی جا رہی ہے، اسی بات کو جو ہے وہ فورس کیا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اپنے اعمال خود کرنے ہیں، کسی کے اوپر بیٹھ کے کسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کر کے انسان نہیں رہ سکتا۔ ہر چیز کا جو ہے وہ حساب کتاب انسان سے خود لیا جائے گا۔ ہر انسان نے اپنا جو اس نے کیا دھرا ہے، جو اس نے کوشش کی ہوگی وہ اللہ جل شانہ کے آگے پیش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں ہمیں سبق دیا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی پہلا پارہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ، اللہ کے رحم سے، اللہ کی فضل سے، اللہ کی برکت سے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس پارے میں پڑھا، جو کچھ اس میں سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو اوروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ ایسا ہی جاری و ساری رکھے اور خیر کا سلسلہ ہمارے تھرو چلتا رہے۔ دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔